السابع، کلاس نمبر 7۔ ویسے 7واں دن ہماری کلاس جو ہے وہ 7ویں کلاس ہے۔ ماذا ندرس، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ انتم تعریفون، آپ جانتے ہیں، قد درسنا قبل ھذا، اس سے قبل ہم پڑھ چکے، ضمیر منفصل۔ کم کلمات لضمیر منفصل، کتنے کلمات تھے ضمیر منفصل کے؟ 14، 14 کلمات لضمیر منفصل۔ ضمیر متصل کے کتنے الفاظ تھے ارشد صاحب؟ 14، ماشاء اللہ۔ فی لغہ العربیہ، حضور کی زبان بولنے میں ٹھنڈ پڑتی ہے دل میں۔ 14 کلمات لضمیر منفصل، 14 کلمات لضمیر متصل۔ انتم تعریفون اليوم نحن ندرس جملہ واحدہ من آیت الکرسی، آیت الکرسی سے ایک جملہ، و جملہ واحدہ من حدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک جملہ ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ غدن کہتے ہیں آنے والے، ٹمورو۔ غن اکتب، میں لکھتا ہوں، علی السبورہ۔ غدن، امس، تینی حالتیں، جو آئے گا غدن، جو گزر چکا امس، بالامس۔ این کنت بالامس، کل آپ کہاں تھے؟ امس گزرا، آنے والا غدن، الیوم آج، ٹوڈے۔ وہ 3 زمانوں کے 3 الفاظ مکتوبہ علی السبورہ، انتم تستخدمون لہذہ الکلمات، ان کلمات کو آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ الرحمن کل یوم۔ الاعداد بھی آپ کو آ گئے، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 10 کی 10 اور 20 کی 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 یا 90 اور 100، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 کی آپ کو عربی بھی بتا۔ التکلم القواعد، گفتگو لغہ العربیہ، و القواعد اللغہ العربیہ، عربی زبان کے قواعد اور عربی تکلم۔ جناحانی، یہ 2 بازو ہیں، آپ کو گرامر بھی آئے تکلم بھی آئے۔ ہذہ جناحان، یہ 2 بازو ہیں، یہ 2 پر ہیں، یطیر بہما، پرواز کرتا ہے ان دونوں کے ذریعے، کل طالب و کل عالم فی لغہ العربیہ، ہر طالب علم ان 2 کے ذریعے عربی میں پرواز کرتا ہے، کوئی طالب ہو یا عالم ہو۔ تو آپ نے فوکس ان 2 چیزوں کو، تکلم، القواعد۔ الآن انشاءاللہ الرحمن انا ادرس و اقرا درس ضمائر، اور ضمائر بک میں بھی آپ کے پاس ہم ضمائر منفصلہ اور متصلہ پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہیں، انا اقرأ وانتم تستمعون، آپ غور سے سنیں گے، میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، یہ 6 غائب کی تھیں۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ حاضی 6 کلمات، 6 ضمائر للحاضر، یہ 6 الفاظ کس کے تھے؟ حاضر۔ آگے جی، انا، نحنو، یہ اسنان، یہ 2 کلمتان، یہ 2 کلمات ہیں، متکلم فرسٹ پرسن، میں اور ہم، ضمائر منفصل ہیں۔ منفصل کا معنی ہے بالکل تنہا کھڑی ہیں، منفصل جدا، سیپریٹ پروناؤن۔ ان کو کہ کل طالب یحفظ، یاد کرے، فی البیت، گھر میں یہ تیار کر کے لائیں، تو یہ ضمیر منفصل ہیں، الگ ہیں۔ اور یہ جو باقی ساتھ ہیں ان کو ہم متصل کہتے ہیں، ان کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں لام ملا ہوا ہے، سب پہ نظر ڈالیں، سب کے شروع میں کیا ہے؟ لام، ادھر کچھ بھی نہیں تھا، یہ لام ان کے ساتھ اٹیچڈ ہے، ان کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤن، متصل ضمائر۔ لہو لام، لہما، لہم، لہا،
ایک ہی میں نے صورت دیکھی معزز طلبہ کہ اس میں یہ ہا الف ہا مؤنث کے لیے آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پہلے 3 مذکر کے لیے لہو، لہما، لہم، یہ مذکر کے لیے تھی. لہا، یہ ایک نئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربی زبان میں مذکر کی ضمیر اور مؤنث کی ضمیر، عربی زبان کا یہ خاصہ ہے کہ یہاں مذکر لفظ کے لیے مذکر ضمیر، مؤنث کے لیے مؤنث. ایک صورت آپ دیکھیں گے اس میں یہ بار بار یہ آپ کو لہا، یہاں لام ہے، جب یہ لفظ سے مل کر آئے گا تو پھر وہاں وہ لفظ موجود ہوگا. پڑھ رہا ہوں، آپ صرف ہر لفظ کے آخر میں یہ ہا الف ہا. والشمس وضحاہا، تو وضحاہا ہی الف ہا. والقمر اذا تلاہا، والشمس وضحاہا، گنتے جائیں ذرا. والشمس وضحاہا ایک، والقمر اذا تلاہا، والنہار اذا جلاہا، واللیل اذا یغشاہا، والسماء وما بناہا، والارض وما طحاہا، ونفس وما سواہا، فألہمہا فجورہا وتقواہا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا. 15 فکذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا. یہ ہے الف ہا کتنی دفعہ آیا؟ 18. 18 مرات، ایک صورت میں 18 مرات ضمیر واحد فی سورہ واحدہ. ایک ضمیر ایک صورت میں کم مرتن کتنی مرتبہ؟ 18 مرتبہ. تو جس کو ہا الف ہا یاد ہے تو وہ وہاں ترجمے میں آگے تیرے گا. لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن. اس کا معنی آپ کر رہے ہیں اس ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا، ان سب کا، اس ایک عورت، ان 2 عورتوں کا، اور ان سب عورتوں، اس اور ان کی کا ٹرانسلیٹ آپ کریں گے. اللہ پاک بھی وہاں یہی ترجمہ ہمیں سمجھا رہا ہے. حاضر کے لیے ضمیر متصل کے 6 الفاظ میرے ساتھ پڑھیں گے. لاکا، لکما، لکم، لاکی، لکما، لکنہ. یہ بھی 6 الفاظ قرآن شریف میں موجود. لی، لنا، متکلم کے. قرآن شریف میں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ پاک سے دعا مانگی، سورہ طٰہٰ 16 سپارہ پہلا جملہ رب اشرح لی، لی آیا یہی والا. لی کا معنی کیا لکھا ہے؟ میرے لیے. ضمیر متکلم کی ہے. عدیل صاحب یہ اسی جملے میں گننا ذرا، جیسے وہ لہا تھی 18 مرتبہ. اب اس ضمیر کو دیکھیں، ربی سب سے پہلے اس نے کہا ربی میرے رب، تو ضمیر آئی. اس طرح میں نے سورہ مزمل کا جب مطالعہ کیا، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے. یا سے مراد، یا سے مراد حضور کی ذات، المزمل سے مراد حضور کی ذات. ٹھیک، شکریہ. قم، کھڑے ہو جائیں، قم سے مراد حضور. اس طرح جائزہ میں نے سورت کا لیا، سورۃ المزمل کا. جب یا کہا تو توجہ رسول کی طرف،
جب المزمل کہا تو محبوب، جب قم کہا تو نبی، اوین کس تھوڑا محبوب کم کر، پھر بھی اللہ حضور کی طرف متوجہ ہوا، او زد محبوب ذرا بڑھا دے، ورتل محبوب قرآن ٹھہر کے پڑھ۔ تو محبوب کی طرف اللہ متوجہ ہوا، یا سے شروع ہوا، وہ میں آخر تک جب گیا، آپ یو ول بی ویری ہیپی ٹو نو دس، آپ بہت خوش ہوں گے کہ جب اس طرح میں لفظوں کو دیکھتا 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 اینڈ تک پہنچا محمد احمد صاحب۔ پھر میں نے جب کاؤنٹ کیا، جیسے ابھی ضمیریں ہم نے کاؤنٹ کی کہ اللہ کتنی دفعہ اپنے نبی کی طرف متوجہ ہوا، یا حضور، مزمل حضور، قم حضور، زد زیادہ فرما لیں حضور ٹھیک ہے نا، میں آپ سے کہا یہ کر لیں، اچھا پھر یہ کر لیں، جتنی دفعہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو نیند آ رہی ہے میرے خیال میں، ہاں نہیں آ رہی۔ تو میں جب اینڈ پر پہنچا، آپ حیران ہوں گے، ایک اس سورۃ المزمل میں اللہ نبی کریم کی طرف 27 مرتبہ متوجہ ہو۔ ویسے شان کرم حضور کی کتنی ہے، 27 مرتبہ اللہ اپنے نبی کی طرف متوجہ ہو کے ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس مزمل شان والے آقا کی بات ہی، ہر پیغمبر کو یا عیسیٰ کہا، کسی کو یا موسیٰ کہا، کسی کو یا یحییٰ کہا، ٹھیک ہے، کسی کو یا آدم کہا، نام لیے، ٹھیک ہے جی، محبوب کا نام نہیں، محبوب کے لقب بھی بیان کیے پورے قرآن میں، کہیں یا ایھا المزمل، یاسین۔ علامہ اقبال پھر عشق میں آئے، ان کا شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ربی میرے رب، ضمیر یہ لام یہ لی کی بات کر رہے ہیں، ربی میرے رب، اشرح کھول دے، لی میرا کیا، صدری میرا سینہ، ویسر لی آسان کر دے میرے لیے، امری میرا کام۔ یہ بار بار چھوٹی جا آ رہی ہے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات، تو لی آ گیا، واجعل لی وزیرا من اہلی، میرے گھر سے میرا وزیر ہارون میرے بھائی کو بنا دے۔ ایک ضمیر لام یہ لی، وہاں ہے الف ہا 18 مرتبہ، اور یہاں لام یہ لی بار بار آ رہا ہے۔ اذا انتم تقرؤون هذه الآیات، جب یہ آیات آپ پڑھو گے اور یہ ضمیریں آپ کو نظر آئیں گی، پھر قرآن شریف سمجھ آئے۔ 14 ضمائر منفصل، 14 ضمائر متصل، 22 صفحہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو ہم ختم کر رہے ہیں۔ این حامد، یہ میں پڑھ رہا ہوں، انتم تستمعون، غور سے سنیں۔ این حامد کیا معنی ہوگا؟ حامد کہاں ہے؟ ہوا فی المسجد، کیا معنی ہوگا؟ وہ مسجد میں ہے۔ میں میننگز ترجمہ آپ سے ہر ایک سے پوچھ رہا ہوں۔ انا مسلم، جی ارشد صاحب کیا معنی ہے؟ میں مسلمان۔ آپ سے حل انت مسلمہ، آپ ترجمہ کریں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمہ مؤنث تھی تو انتی کا لفظ آیا، سجاد صاحب، حل انتی مسلمہ، کیا تو مسلمان عورت ہے؟ نعم انا مسلمہ، ترجمہ آسان کیا ہوگا؟ جی ہاں میں مسلمان عورت ہوں۔ ھذا کتابہ وھذا کتابی، ھذا کا معنی ہے یہ، اب ہم اگلا سبق کل اس میں اشارہ پڑھنا ہے۔ ھذا کتابہ، یہ اس کی کتاب ہے، وھذا کتابی، اور یہ میری کتاب۔ اگلا جملہ، الاسلام دینی و دینوں کا، اب دیکھ رہے ہیں ضمیر بدل گئی، ایک میں چھوٹی متکلم کی ضمیر، دوسرے جملے میں دینوں کا میں حاضر کی ضمیر ہے۔ الاسلام دینی و دینوں کا، کیا ترجمہ ہوگا؟ اسلام میرا دین ہے اور تمہارا دین ہے۔ دینی میرا دین،
دینوں کا تمہارا دین۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب۔ حل ھذا قلم کی، کیا یہ تمہارا قلم ہے؟ مؤنث حاضر، یعنی ضمیر حاضر کی ترجمہ حاضر کا، ضمیر غائب کی ترجمہ غائب کا۔ نعم ھذا قلمی، جی ہاں یہ میرا قلم ہے۔ اب من انتا، آپ کون ہیں؟ انا طالب، میں طالب علم، شابر۔ آگے من انتی، یہ مؤنث کے لیے انتا کی بجائے انتی، من انتی، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا انا طالبہ، آگے میں طالبہ ہوں۔ جدید نیا فکرہ، این کتابو کا یا اخی، اے میرے بھائی آپ کی کتاب کہاں ہے؟ کتابی فی البیت، میری کتاب گھر میں ہے۔ اگلا من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ اللہ ربنا و محمد رسولنا، لی کے بعد لنا، لی میرا اور لنا ہمارا۔ میں اب آپ کو نون الف نا کی مثال دوں فی القرآن الکریم، مثلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، نون الف نا آ رہا ہے کہ نہیں؟ آپ نے ایک دفعہ نون الف نا پڑھا، ربنا اے ہمارے رب، یہ دیکھنا لنا کا معنی کیا ہے، لنا کا معنی سجا سب کیا ہے؟ نیچے دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے، لنا، تو مقصد نون الف نا جہاں بھی آئے گا وہاں ہمارا، اس لیے ربنا، ربی کا معنی میرا رب، اور ربنا کا معنی لنا ہمارا، ربنا ہمارے رب، لا تؤاخذنا ہم سے مواخذہ نہ فرما، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں، او اخطانا اگر ہم خطا کریں، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈال، اسرن بوجھ، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، قبلنا ہم سے پہلوں پر جیسے آپ نے بوجھ ڈال، ربنا اے ہمارے رب، یہ نون الف نا کی پریکٹس کروا رہا ہوں، ولا تحملنا نہ بوجھ ڈال ہم پر، ما لا طاقت لنا جس کی ہم میں مجھ میں نہیں، لنا کا معنی کیا ہوگا؟ شاباش، بس احفظوا هذه النقطہ المہمہ، تو نون الف نا کی وضاحت تھی، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، آخری بات واعف عنا، نون الف نا ہمیں معاف، واغفر لنا ہمیں بخش دے، وارحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تو ہمارا مولا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا نون الف نا سمجھ نہیں آ گیا؟ اللہ ربنا، اب صفحہ نمبر 22 پر آ جائیں، اللہ ربنا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا وہو خاتم النبیین، ہوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہوا، شاباش، پہلے نہیں آتا تھا ہوا کا معنی، وہو بکل شیء علیم وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ اردو لکھی ہوئی ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں ہم مسلمان ہیں۔ کیا آپ پاکستانی ہیں؟ جی ہاں ہم پاکستانی ہیں۔ تو میرا بھائی ہے، وہ میرے والد صاحب ہیں، قرآن کریم ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے، یہ میرا قلم ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ کم فکرات کتنے ہیں جی؟ واحد اثنان گنے، 10 کی عربی کیا ہے؟ 10۔ هذه 10 فکرات، یہ 10 فکرے ہیں۔ اکتبوا هذه الفقرات 10 على الورقہ، على کراسہ، کاپی پر یہ 10 فکرے لکھیں، وترجم الى العربیہ، اور اس کا عربی میں ترجمہ کریں۔ الان آیہ واحدہ من آیت الکرسی، انظروا دیکھیں،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسع کرسی السماوات والارض. ٹھیک ہے، ارضی. تو واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، کم کلمات، کتنے الفاظ؟ عربی ستہ. هذه ستہ کلمات، 6 الفاظ مکتوبہ علی السبورہ. وهذه جملہ واحدہ من آیت الکرسی. اب میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 3/4 کائنات میں زمین میں پانی ہے، 1/4 زمین ہے. پورے زمین میں جو کچھ ہے 1/4 زمین ہے اور 3/4 کیا ہے؟ پانی ہے. اس زمین پر 200 ملک موجود، پانی پھر پانی، وہ 3/4 زیادہ. تو یہ زمین تھی، پھر آسمان، زمینی میجرمنٹ نہیں ہو سکتی، کتنی ہے؟ پھر 3/4 پانی کو کون میجر کرے؟ قدرت میرے رب کی دیکھتے جاؤ. پھر اللہ نے فرمایا یہ زمین تو یہ ہے، پانی یہ ہے، پھر آسمان پھر ایک نہیں، 7 سماوات. خلق سبع کا معنی کیا ہے جی؟ آپ بتائیں. 7 خلق 7 سماوات طباقہ، ایک دوسرے کے اوپر، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. زمین ہی نہیں مکدی، آسمان پھر ایک نہیں 7. ہم اسی کو کہے بہت بڑے. اللہ نے فرمایا یہ چھوٹے ہیں، زمین چھوٹی ہے، پانی اس سے بڑا ہے، مل کر یہ چھوٹے ہیں، آسمان اس سے بڑے ہیں، پھر وہ 7 ہیں. تو آج آیت الکرسی میں آپ پڑھ رہے ہیں، فرمایا یہ زمین بھی چھوٹی ہے، پانی بھی چھوٹا ہے، 7 آسمان بھی چھوٹے ہیں. وسع کرسی جو اللہ کی کرسی ہے وہ ان سب سے وسیع ہے. ویسے ہم اندازہ لگائیں رب کی طاقت کتنی بڑی ہوگی. ہم سے 1 کوارٹر نہیں سنبھالا جاتا. آج پانی کوئی نہیں تھے، آج بتی کوئی نہیں، ایک کمرہ نہیں سانبھیا جاتا. حضرت صاحب پریشان نے جو آج بتی کوئی نہیں ہے. جیسے ہماری مسجد ہے، سب لگے ہوئے ہیں، بتی کوئی نہیں. انہیں تیل مک جائے گا، جو جنریٹر بند ہو گیا. وہ تم سے 1 کمرہ نہیں سنبھالا جاتا. یار یہ بھی تو دیکھو، اتنی وسیع کائنات کی وسیع مخلوق کو روز روٹی بھی عطا کرتا ہے. وہ قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. انسان کی نہیں بات کی، زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ. فرمایا یہ سب چیزیں چھوٹی ہیں. وسع کرسی السماوات والارض، زمین بھی چھوٹی، آسمان سارے چھوٹے، اس کی کرسی ان سے بھی وسیع ہے. اس سے بھی بڑی ایک اور چیز ہے، اس سے بھی بڑی ایک چیز ہے، کرسی سے بھی بڑی ایک چیز ہے. وہ کیا ہے؟ 9واں پارہ. فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. میری رحمت میری ہر شے سے زیادہ ہے، میری رحمت ہر شے پر وسیع. هذه آیہ واحدہ. الآن گرامر قواعد. واسعہ فعل، نوٹ، اکتبو، میننگز لکھ لیے، الفاظ لکھ لیے. اب آپ ان کی گرامر بتا رہا ہوں. واسعہ نہ حرف ہے نہ اسم ہے، کیا ہے؟ فعل. اور اب فعل جب شروع ہوگا پھر پوچھوں گا فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے، پاسٹ ہے کہ پرفیکٹ ہے. واسعہ فعل لکھو. کرسیون اسم ہے، بالکل نام ہے کرسی. ہو غائب کی، تو ہو ضمیر غائب، واحد مذکر غائب. کرسی ہو اس کی کرسی. السماوات الارض کیا ہے بیٹا جی؟ فعل ہے کہ حرف؟ کیا نشانی ہے؟ الف لام. آ جائیں، انعام پھر آپ کو تو دے دوں نا، میرے کو رہ نہ جائے. آ جاؤ. یہ حاضی الجائزہ لحاظ طالب علم. یہ لیں جی ایک انعام تھا. ٹھیک ہے جی.